جیسے آپ بعض دفعہ کہتے ہیں پھکی دیں، پھکی استعمال کرتا ہے، اسے ڈکار آتا ہے تو اس کا ہاضمہ درست ہو جائے۔ امور خلافت میرے سپرد کیے ہیں تو میں اپنے بیوی بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ جو بھی آتا ہے ادھر آتا ہے۔ میں نے آپ کو فون کیا تھا یار میں لاہور شہر نہیں آتا، آپ جیلم آ جائیں۔ میں نے کہا جی میں جیلم شیلم نہیں آتا۔ آ گئے ہو نا پھر؟ آ گئے نا جی، دیکھو نا نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے شاہی کوئی نہیں، تم بھی تمہارے سارے بزرگ بھی گمراہی پر۔ میں واقعی جینوئنلی یہ بلیو کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اچھا علی بھائی، آپ کی انداز دعوت کے بارے میں جب کوئی اختلافی سوال کوئی اخبار نویس کرتا ہے نا تو وہ ڈرتے ڈرتے یہ کہتا ہے کہ جی آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں، حالانکہ کیا وہ خود ہی رہا ہوتا ہے۔ نہیں آپ کے مجھے تو مزہ آتا ہے، میں خود ہی کہہ رہا ہوں، یہ میرا تو خون بڑھتا ہے۔ آپ کے مخالفین یہ نہیں کہہ رہے، میں خود ہی کہہ رہا ہوں۔ جی جی کہیں کہ علی بھائی کے انداز میں نا جی ایک جو ایک خاص عمر میں جا کے ایک تحمل اور بردباری آ جاتی ہے، وہ اس عمر میں نہیں ہے، جو کہ ان کی بات کے سمجھانے میں رکاوٹ ہے۔ اور وہ بعض دفعہ لگتا ہے کہ میچورٹی کا وہ لیول، جیسے آپ بعض دفعہ کہتے ہیں پھکی دیں، اور پھکی کا جو لفظ آپ بولتے ہیں، ترکیب بولتے ہیں، تو وہ وہ تھوڑا لگتا ہے جیسے امیچور ہے یہ انداز تبلیغ کا، دعوت کا۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ گھوڑا اور یہ میدان ہم نے اس پلیٹ فارم کے ذریعے دنیا میں چینج لا کے دکھا دی ہے۔ اگر یہ باتیں آپ 8 سے 14 سال پہلے کرتے ہیں نا کہ انجینئر صاحب تھوڑا اس کو ایسے کریں ورنہ اس کے نیگیٹو رزلٹ نکلیں گے، اس وقت ہم نے ان فرقوں کی امپائرز گرا کے بتا دیا ہے کہ یہ چینج اسی طریقے سے آنی۔ فرقوں کی امپائر آپ نے گرا دی، آپ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل گرا دی ہے۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ وہ آپ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے بکس کے اندر آپس میں اکٹھے ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ جو پہلے ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے، اتنا بڑا اتحاد امت کسی نے دیکھا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اچھا، اور ڈسکس مجھے کر رہے ہوتے ہیں کہ یار چلو ہم تو پھر بھی تھے، ابھی بھی آپ ان کے کلپس دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بریلوی عالم کہہ رہا ہے کہ اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے، ہم مانتے ہیں۔ کل تک تو تم کہتے تھے انگریزوں کی پیداوار ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ اچھا، کل تک تو کہتے تھے یہ اہل حدیث ملکہ وکٹوریہ کی پیداوار ہے، اور وہ کہتے تھے یہ لوگ ان کی پیداوار ہے، اور آج ہمارے بکس کے اندر آپ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ تو میں نے پریکٹیکلی چینج لا کر دکھائی ہے۔ باقی جو آپ نے بات کی نا، دیکھیں یہ تو میرا رائٹ ہے کہ میں الفاظ کا چناؤ کیا کرتا ہوں۔ آپ مجھے صرف بکش طریقے سے پکڑ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ جو ورڈ یوز کیا ہے یہ غیر پارلیمانی لفظ ہے۔ پھکی پنجابی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب کسی کے پیٹ میں درد ہو تو وہ پھکی استعمال کرتا ہے، اسے ڈکار آتا ہے تو اس کا ہاضمہ درست ہو جاتا ہے۔ میں نے اس ورڈ کو سافٹ کر کے علمی پھکی کے طور پر یوز کیا۔ انگلش میں اس کا نام میں نے اینٹی وینم رکھا کہ کوبرا سانپ جب کاٹ جائے نا تو اس کا علاج اسی ویکسین سے ہوتا ہے جو کوبرے کے زہر سے بنتی ہے، تو اینٹی وینم۔ اچھا، یہ اردو میں اس کو الزامی جواب کہا جاتا ہے، اور یہ سٹائل ہے قرآن کا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کو یہ کہا ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی سی ہے۔ آدم کو تو تم لوگ بھی اللہ کا بندہ مانے ہوئے ہو، وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا ہے نا، آدم علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو پھر بھی ماں ہے، تم کہہ رہے ہو یہ خدا کا بیٹا ہے۔ تو آدم علیہ السلام، ان کا تو باپ بھی کوئی نہیں تھا، ان کو تو تم بھی کہتے ہو کہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ پھکی والا جواب دیا، الزامی جواب، اینٹی وینم۔ تو یہ قرآن کا بھی اسلوب ہے کہ جب کوئی موٹے دماغ کا بندہ ہے نا، پھر اس کو آپ نے ایک ایسی بات کرنی ہے کہ جو اس کے فارم کے مطابق۔ ہمارے اس پلیٹ فارم کے ساتھ یہ واحد پلیٹ فارم ہے جس کو ڈاکٹرز بھی سنتے ہیں، انجینئرز بھی، ریڈی بان بھی۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، ایک اگر جنرل اندر بیٹھا ہوا ہے نا، یہ سپریم کورٹ کا جج، وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں نا، تو باہر جو اس کا قاصد ہے نا وہ بھی ویڈیوز دیکھ رہا ہے۔ یہ کون سا بندہ ہے جس کی بات ہر بندے کو اٹریکٹ کر رہی ہے؟ اس لیے کہ جس طرح قرآن کا اسلوب ہے نا کہ ایک صورت کے اندر کوئی واقعہ بھی بیان ہوگا، پھر مثال بھی آئے گی، پھر کوئی سخت بات آئے گی، تاکہ ہر بندے کا انٹرسٹ قائم رہے۔ میں انگلش کے لفظ بھی استعمال کرتا ہوں۔ کئی لوگوں نے کہا آپ کیوں کرتے ہو؟ بھئی میری تعلیم انگلش میں ہوئی ہے، میں چاہوں بھی تو اس کے لیے کوئی الٹرنیٹیو ورڈز یوز نہیں کر سکتا، تو اس لیے میں یہ کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ کسی پہ میں نے روب ڈالنا ہے۔ پنجابی کے الفاظ بعض اوقات، اب یہ جو میں نے جملہ بولا بابے شاہی کوئی نہیں، یہ تو سرکار ہزاروں کتابوں پہ وزنی ہے یہ بات۔ یہ ایک اچانک میرے دماغ میں ایک جملہ آیا اور نکل گیا، اور اس کے لیے موٹیویشن ابراہیم علیہ السلام جب ان کے باپ نے کہا تو ان کا انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی، تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہ تھے۔ اب ہم تو دین ابراہیمی پہ ہیں، مجھے بتائیں اس سٹائل میں اور انجینئر کے سٹائل میں کیا فرق ہے؟ انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی، تمہارے سارے بزرگ بھی گمراہی پر تھے۔
اچھا میں تو پھر بھی سافٹ کہہ رہا ہوں، بابت شاہی کوئی نہیں، لیکن ساتھ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں ایز کمپیئر ٹو پروفٹ، کیونکہ پروفٹ کے نام پہ بابوں نے عزت اویل کی. اگر وہ پروفٹ کے ساتھ غداری کریں گے یا ان کے ماننے والے تو ہم عزت نہیں ان کو پھر دیں گے. اچھا علی بھائی، ایک اور جو آپ کے گفتگو کے انداز میں آتا ہے وہ بعض دفعہ ایک انسان سننے والا یہ تاثر لیتا ہے کہ جیسے انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ کسی مقابلے میں شریک ہیں، وہ دعوت کا کام نہیں کر رہے، وہ مقابلہ کر رہے ہیں دیگر علماء سے، ہر وقت ایک مقابلے کی سی کیفیت میں ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے میں آپ کے اخلاص پہ الحمدللہ، میں بالکل سچی بات ہے کہ یہ میرا سوال اس انداز مجھے تو مزہ آ رہا ہے. میں تو ابھی یہاں سے گفتگو سے پہلے آپ ساتھیوں سے بات کر رہا تھا کہ جب میرا آپ سے پہلا تعارف ہوا تھا، جب میں نے وہ آپ جو تیزی سے لفظ بولتے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ، تو مجھے وہ سمجھ نہیں آتا تھا، تو میں نے آپ کو فون کیا تھا، تو عثمان بھائی سے آپ نے پھر انہوں نے آپ سے بات کروائی تھی. تو اس وقت آپ نے مطلب ہماری بڑی اچھی گفتگو ہوئی، تو 2 منٹ بعد میں نے کہا کہ جی آپ جیسا لاہور آئیں تو آئیں. اگر آپ نے بڑے تھوڑے سے فلیٹ سے انداز میں کہا یار میں لاہور شہر نہیں آتا، تو آپ جیلم آ جائیں. میں نے کہا جی میں جیلم شیلم نہیں آتا. تو اسی انداز میں گفتگو ہوئی تھی. آ گئے نا پھر آ گئے نا جی، دیکھو نا دیکھ لو. تو وہ اس کے باوجود آپ کا بڑا پن تھا کہ آپ نے اس کے بعد اپنی ایک نشست میں اتنی عزت، اتنے پیار، اتنے احترام، اتنے پیار کے ساتھ، اتنے اعتبار اور اعتماد کے ساتھ ہمارے پروگرام کا اور میری ذات کا ذکر کیا کہ میں نے اس وقت کہا، سہیل صاحب سے کہا، میں نے کہا کہ یار میرے ایک فون پہ گفتگو ہوئی تھی اور وہ کوئی بہت زیادہ پلیزنٹ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس بات کو بالکل بھول بھال گئے اور انہوں نے وہ خوبیوں کا بھی میرا ذکر کر دیا جنہاں میں نے نہیں پتا کہ میرے چہن ہیں. دیکھیں میں نے یعنی آپ کی بات کو اسی طرح نارمل لیا جس طرح میں نارمل بولتا ہوں. آپ کا بھی رائٹ ہے، آپ نے بولا. تو مجھے تو اس طرح کے بلنٹ لوگ بڑے پسند ہیں کہ یار یہ بندہ جو تھا اس نے بات کر دی تو بڑا اچھا لگا. تو اب یہ جو آپ اتنی ساری مقابلے کی کیفیت جو میں کہہ رہا ہوں علماء سے، دیکھیں دنیا میں جب بھی کسی چیز کا انالیسس کیا جاتا ہے نا تو کوئی اصول اور مبادی کھڑے کیے جاتے ہیں. مثلا اگر میں یہ کلیم کروں کہ یہ جو ہے نا جی موبائل فون ہے، تو یہ کون مانے گا؟ آپ کہیں نہیں یہ جو آپ کو یہ گلاس نظر آ رہا ہے نا، یہ وہ فرنٹ والی سکرین ہے، یہ اندر جو پانی ہے نا اس میں الیکٹرانک سرکٹ ہے. میں کہوں گا مجھے تو نہیں نظر آ رہا، موبائل کی شکل یہ ہوتی ہی نہیں ہے. آپ کہیں کہ نہیں یہ دنیا میں یہ کلرڈ، یہ رنگین نظر آ رہے ہیں، یہ کوئی خواتین کے میسج ہیں. اچھا ہاں چلیں یہ کر لیں. میں پھر آپ سے یہ سوال کروں گا کہ اللہ کے بندو، پھر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ دنیا میں ایک ہی گلاس ایسا ہے جو موبائل فون بھی ہے، تو میں کہوں گا کہ یار مجھے سمجھ آ گئی کہ اب آپ جو خام مجھے کرنے گے. اچھا اب میرے اندر جو یہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ یہ اس لیے کر رہا ہے اس لیے، تو مجھ سے پہلے کوئی آپ ایگزامپل سیٹ کریں نا کہ دنیا میں ایسے ایسے ہوتا ہے. یعنی مجھ سے پہلے جن لوگوں نے فرقے لانچ کیے تو ان کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں نا جو نٹوریس ہیں. مثلا وہ ایک اپنی ٹیکسٹ بک لکھ کے حوالے کرتے ہیں، ایک مدرسہ کھولتے ہیں، چندہ بک فرقے کو نام دیتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں باقی سارے فرقے جہنمی ہیں، میں جنتی ہوں. میں تو بالکل الٹ ہوں. میرے اندر ان سی کوئی خوبی جس کو انورٹڈ کامہ میں خوبی پائی نہ جاتی ہو تو مجھے کیوں دھکے سے اس کیٹیگری میں فال کروا رہے ہیں. پھر اس پلانٹ ارتھ پہ میرے سوا کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس کا تعارف ہر شخص کو نیگیٹو ہو اور وہ سننے کے بعد اپنے لوگوں کو چھوڑ دیں؟ یہ اتنے بڑی کیا سچائی ہے کہ ہر بندہ اس کے خلاف بول رہا ہے، پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں سننا ہے نہیں ہے، ایک گال صحیح کرتا ہے جی، اور لوگ چینج بھی ہو رہے ہیں. تو کوئی مثال تو پیش کریں نا کہ جی دنیا میں ہم نے دیکھا ہے جب بھی کوئی فرقہ کھڑا ہوتا ہے نا شروع انج کہتے ہیں، پھر انج ہوتا ہے بھائی 14 سال ہو چکے ہیں. مولانا مودودی رحمہ اللہ کو کسی نے کہا کہ ان قریب اس نے دعوی نبوت کر دینا ہے، تو ان کے شاگردوں نے کہا آپ نا جواب دیں. انہوں نے کہا میں دعوی نبوت کیے بغیر دنیا سے جاؤں گا اور پریکٹیکلی جواب دوں گا ان کو. آج مودودی صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے 44 سال گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے. ان 44 سالوں میں کسی عالم دین نے معافی مانگی ان کی جماعت سے کہ یار ہم جب وہ زندہ تھا ہم اس پہ جھوٹے الزامات لگاتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس نے تو ثابت کر دیا نا. آج ان کی دعوت سے ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے ہیں. ابو امینہ بلال فلپس جن کے ملینز آف فالورز ہیں فیس بک پہ، وہ مودودی صاحب کی کتاب پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں. کرسچن تھے، بلکہ وہ تو ایتھیسٹ ہی ہو چکے تھے. پھر امریکہ سے وہ پھر ادھر آئے، سعودیہ آئے، اور یہاں انہوں نے ڈپلومہ کیا، پھر پی ایچ ڈی کی حدیث کے اندر. کئی امریکن فوجیوں کو انہوں نے مسلمان کیا، اور وہ مودودی صاحب کی کتاب پڑھ کے، وہ ان کی وفات کے بعد. تو بات یہ ہے کہ ہم بھی پریکٹیکلی فرقہ بنائے بغیر
چندہ بک بنائے بغیر, مدرسہ بنائے بغیر دنیا سے جا کے پریکٹیکلی جواب دے دیں گے. پھر ہمیں بتانا ہے کہ ہم بینیفیشری کہاں ہیں سسٹم کے, کسی بینیفٹ کے لیے انسان کام کرتا ہے نا. ٹھیک ہے, جتنے لوگوں کی آپ مثالیں دے رہے ہیں, مجھے کسی کیٹیگری میں فٹ کریں نا کہ جی میں فلاں پولیٹیکل جماعت کے اس مذہبی پیشوا کی طرح ہوں, اس میں اور آپ میں یہ چیزیں کامن ہیں, یا فلاں میں یہ چیزیں کامن ہیں. میری مثال تو کوئی لائے نا مجھے کہیں فٹ کرتے وقت. آپ جو بھی بات شروع کریں گے, میں پہلی چیز ہی پیسہ ہے, ادھر ہی میں کلین چیٹ مجھے مل جائے گی. تو پھر کیا کریں گے؟ مدرسہ کوئی نہیں, چندہ بک کوئی نہیں, ادھر 300-400 لوگ آتے ہیں اپنی جیب سے انہیں کھلاتے ہیں, ہر دفعہ سالوں سے کھلا رہے ہیں, پمفلٹ تک فری دیتے ہیں. کون کرتا ہے ایسے؟ اچھا علی بھائی, میں ایک ظاہر ہے کہ معاملات پہ نظر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ سوسائٹی کے معاملات جو ہیں, میں یوتھ میں دیکھتا ہوں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تو فرقہ واریت جو تھی وہ یوتھ کے لیے ایک بڑا چیلنج تھی, لیکن اب الحاد جو ہے نا وہ پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ حملہ آور ہے, اور سوشل میڈیا کے جو بہت سارے فائدے ہیں اس کے بہت بڑا نقصان ہے. اور وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا زبان کی جھجک, وہ کھل گئی ہے. اس سے پہلے ایک پردہ اور جھجک موجود تھی, اور وہ الحاد کے اس طرح یعنی قوت کے ساتھ سامنے نہیں آتا. اب آ گیا ہے اس سوشل میڈیا کے بعد. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوتھ کو دینی حوالے سے آج سب سے بڑے چیلنج کا سامنا, کس چیلنج کا سامنا ہے اور اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ مجھے بھی آپ فرمائیں, یا یوتھ کے لیے بھی آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, ایک دائی کے لیے بھی, ایک ٹی وی پریزنٹر کے لیے بھی, ایک عام ایک باپ کے لیے بھی, کہ وہ نوجوانوں کو کیا سبق دیں, کہ کس طرح بات کریں کہ وہ اس راستے پہ, گمراہی کے راستے پہ؟ دیکھیں, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. علم دین ناقص کسی شخص کے پاس ہونا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. پہلے بھی یہی تھا, آج بھی یہی ہے, قیامت تک یہی ہوگا. قرآن و سنت سے جو ہم نے سیکھا ہے, قرآن کہہ رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کی معرفت اہل علم کو ہے, ڈگری ہولڈرز کو نہیں, اہل علم کو. قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. اے نبی تم فرماؤ کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے, نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے. الہاد ہو یا کوئی اور فتنہ ہو, بے حیائی کا بھی ایون فتنہ ہو, اس کے پیچھے ایک ہی بات ہے, وہ علم کا ناقص ہونا ہے. جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا نا, آپ کسی بھی فتنے کے آگے بند نہیں باندھ سکتے. یہ ایتھیزم کی آپ نے بات کی, یقیناً فتنہ ہے, تو یہ تو ایک دن ہونا تھا, اب بند تو نہیں باندھ سکتے. اب سوشل میڈیا لوگ باتیں کریں گے تو سرکار پھر آپ علم حاصل کریں. میری کئی ویڈیوز ہیں اس کے اوپر, میں نے ریئل ٹائم ان کے جو کوسچنز تھے وہ ایک ایک کر کے ایڈریس کیے ہیں. ہمارے علماء سے آپ یہ باتیں پوچھیں نا, وہ کہتے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. میں نے وہ باتیں نہ صرف سنی بلکہ اپروپریٹ آنسرز دیے, چونکہ میں سائنس کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں, پراپر فارم کے اندر. اور پھر میں نے یہ گائیڈ لائنز دی ہیں کہ آپ نے ڈیویٹ نہیں ہونا اپنے مقصد سے. مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایتھیزم کے ساتھ بنیادی جو اختلاف ہے نا اس کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے, اس کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے. بنیادی اختلاف ایتھیزم کے ساتھ ہمارا یہ نہیں ہے کہ نبی الاسلام کی کثرت ازواج کا مسئلہ, لونڈیوں کا سسٹم, یہ سب ثانوی چیزیں ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ میں اگر نبی الاسلام کی شخصیت کو جسٹیفائی بھی کر لوں ان کے سامنے, کیا اس کی وجہ سے انہوں نے خدا کو مان لینا ہے یا خدا کسی پیغمبر کا محتاج ہے؟ یہ تو نہیں ہے نا. تو اصل چیز یہ ہے کہ ایگزسٹنس آف گاڈ, اگر کوئی شخص ایگزسٹنس آف گاڈ کو نہیں مانتا تو وہ ہٹ درمی کے اوپر ہے. ہم کہیں گے اس کو تو کوشچن کرو, آؤ ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کرو ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر. اور ونس گاڈ ایگزسٹ تو پھر آگے آئے گی ول آف گاڈ. ورنہ تو کل کو تم کہو گے کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پریگنینسی کی تکلیف سے ایک دفعہ مرد گزرے اور ایک دفعہ عورت. اس کا جواب کون لاجیکلی دے گا سوائے اس کے کہ ول آف گاڈ ہے. یہ ول آف گاڈ ہے کہ کسی کی عمر زیادہ ہوتی ہے, کسی کی کم ہوتی ہے, کسی کا رنگ یوں ہوتا ہے, کسی کا یوں ہوتا ہے, اور اس سے کوئی باہر بھی نہیں نکل سکتا. تو پہلا سوال یہ ہے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں. جب تک یہ مسئلہ نہیں حل ہوتا نا, ہم آگے کسی سوال کو ایڈریس نہیں کریں گے. اور جب یہ ایڈریس ہو جاتا ہے پھر ول آف گاڈ, اور یہ قرآن میں ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا, اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے. تو اللہ نے اس سوال کو بین کیا ہے, لیکن اللہ نے اپنی ایگزسٹنس کو بین کہیں نہیں کیا. دلائل دی ہیں کہ دیکھو ہم ہیں جو کہ کھیتی مردہ جو ہے اس میں سے نکالتے ہیں, اور یہ وہ کامن آبزرویشن ہے جو پہلے بھی لوگ کرتے تھے, آج بھی کرتے ہیں.
اپنے حق میں اللہ تعالیٰ نے جو دلائل دیے قرآن میں 1000 سے زیادہ آیات کے اندر, تو وہ اللہ تعالیٰ جسٹیفائی کر رہا ہے نا. سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم نے نہیں انہیں پیدا کیا تو یہ خود پیدا ہو گئے ہیں, یا کسی کے بنائے بغیر پیدا ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایگزسٹنس آف گاڈ کو تو اللہ نے ڈسکس کیا ہے. تو ایتھیزم سے بنیادی اختلاف کیا ہے؟ ڈینائل آف گاڈ ہے نا. ڈینائل آف گاڈ اس وجہ سے ہو جائے گا کہ بھی نبی علیہ السلام نے بنو قریظہ کے لوگوں کو قتل کیوں کروا دیا تھا. یار اس کا اس سے کیا تعلق؟ خدا تو نبی علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے بھی تھا, تو نبی علیہ السلام کا یہ واقعہ نہ بھی ہو تو اس کا خدا کا انکار کرنے سے کیا تعلق ہے؟ یعنی کہ بالکل ان کے اندر کامن سینس بھی موجود نہیں ہے. یہ دو چیزیں کیسے میچ کرتی ہیں؟ تو خدا کے بارے میں ڈسکشن کریں, اور اس کے لیے ٹرو نالج آنا چاہیے. اور سوشل میڈیا میں نے تبھی تو دیکھے نا کہ جو لوگ ہزاروں سے سال سے اپنی امپائرز لے کے بیٹھے ہوئے تھے, پچھلے 1000 سال سے تو مولویوں نے اپنا ایک پورا کلٹ کریٹ کیا ہوا تھا نا, تو کیسے اکھڑ گئے ہیں. دیکھیں ان کی بات ہی کو نہیں سنتا. آپ کی بات اسی لیے لوگ سنتے ہیں, اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے کہ آپ نوجوان جب اس کو کہا جائے کہ ایک ایسا بندہ یہ اللہ کی دعوت کی طرف بلا رہا ہے, اللہ کی دعوت دے رہا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو وہ سیدھا ٹھک کرتی بات دل کو لگتی ہے. ادروائز تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ پراڈو ہے, یہ لینڈ کروزر ہے, یہ 8 کنال کا گھر ہے, اتنے مرید, اور یہ ریالٹی بھی ہے کہ انہوں نے اسی سے کمایا ہے, اسی سے کمایا. اس کے بعد وہ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. ہاں بالکل, وہاں اللہ کے نبی بالکل. میرا یہ آپ اندر اسٹرانگ روم دیکھ لیں, آپ کو چٹائی نظر آئے گی. میں نیچے ہی لیٹا ہوا تھا, ابھی آنے سے پہلے میری طبیعت خراب تھی. اچھا علی بھائی, یوتھ کی ابھی بات کر رہے تھے, آپ کو کس عمر میں یہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی کام لینا ہے, اور یہ کام یہ کہ اس کے بارے میں یعنی آہستہ آہستہ یہ احساس ہوا یا اچانک کسی واقعے کے؟ نہیں, اس طرح کچھ بھی نہیں. یہ اہمی لوگ ہر چیز کو معجزانہ کر دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. میں تو ایک اس ریئل ورلڈ کا رہنے والا بندہ ہوں. یہ گریجولی اللہ تعالیٰ ایسے معاملات کو لے کے چلتا ہے, انسان کو خود اندازہ نہیں ہوتا. حالات و واقعات اللہ تعالیٰ نے فیوریبل کیے, اور آہستہ آہستہ اس کام کے لیے اللہ نے اس پلیٹ فارم کو اٹھایا. میرے ذہن میں تو کوئی پلان بھی نہیں تھا. میں تو پیرلل میں اپنی ایک جاب کر رہا تھا. میں گریڈ 19 میں منسٹری آف ڈیفینس کے اندر جاب کر رہا تھا, نیسکوم کے اندر, اور آلموسٹ میرے 15 سال سروس کے 15 پلس ہو چکے ہوئے تھے. تو پیرلل میں قرآن کلاسز دیتا تھا یہاں پہ, اور پھر ویب کیم پہ, وہ لیپ ٹاپ کے ویب کیم کے اوپر ریکارڈنگ شروع ہوئی, یوٹیوب پہ چڑھیں. پھر اندازہ ہوا کہ یہ تو کام پھیل رہا ہے. پھر ہم نے جو ہے وہ 2016 سے HD ریکارڈنگس کرنی شروع کر دیں. کرتے 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 الٹیمیٹلی پھر مجھے ریٹائرمنٹ آفر کی میرے ادارے نے. تو میں نے تو اس کو موقع کو غنیمت جانا. ویسے میں ان سے مانگتا نا تو وہ, میں چاہے کوئی ایکسیڈنٹ بھی اپنا کرتا تو بڑی مشکل سے مجھے انہوں نے چھوڑنا تھا. ظاہر ہے میں ایک ڈومیننٹ پوسٹ کے اوپر تھا, تو اس طرح تو وہ لوگ نہیں چھوڑتے. تو بہرحال اللہ نے وہ حالات و واقعات فیوریبل کیے. تو ایسا کوئی نہیں ہے, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا, ابھی بھی مستقبل نہیں پتا کہ اور کیا آگے معاملات ہونے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے ہیں جی, لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ ہی یہ سارے معاملات لے کے چلتا ہے, اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے. تو یہ 2-3 چیزیں بنیادی طور پہ آپ نے طے کی ہوئی ہیں کہ ایک تو آپ نے یہ چندہ بکس نہیں بنانی, دوسرے لفظوں میں پیسے نہیں کمانے, اور آپ نے سیاست میں نہیں آنا, اور آپ نے کوئی مالی فوائد جو آپ. تو قرآن میں یہی ہے نا کہ ہر نبی جب دعوت دیتا تھا نا, وہ کیا کہتا تھا؟ میں دنیا کی کوئی منفعت نہیں اس سے چاہتا, میرا اجر میرے اللہ کے حضور پکا ہے. تو انبیاء کے ماننے والے وہی ہوں گے جو نبیوں کے طریقے پہ چلیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت استقامت دے جی, آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. اللہ تعالیٰ جو آج آپ نے گفتگو فرمائی ہے اس کے اجر میں ہمیں بھی تھوڑا سا شامل کر لے جی. بہت شکریہ آپ. جزاک اللہ.